بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد. جو عنوان چل رہا ہے حلال کے بارے میں، اب یہ تائید بھی ہوگی ایک مضمون سے. اس وقت حلال بہت مشکل سے ملے گا، ملتا تو ہے مشکل سے ملے گا، خصوصاً گوشت کے بارے میں. اور لوگ اس کی کوئی کون کتنا چھان بین کرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ سے ڈرو. جی ہاں، دیکھو کہیں کباب مشہور ہے، کہیں اور جو چیزیں ہیں، تو کہیں سب یہ روسٹڈ چکن ہے، مرغ ہے بنا ہوا، لیکن اگر ذبیحہ درست نہیں تو کھانا حرام ہے اس کا. وہ ہم لوگ بلا تحقیق، اور لکھا بھی ہوتا ہے جب تک تحقیق نہ ہو جب تک لکھنے کا اعتبار نہیں کریں گے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک اس میں بہت ہی اچھی مضمون ہے. فرمایا کہ یہ آج کل حرام سے بچنے میں بڑی سخت آزمائش ہے. آج کل تو قدم قدم پر امتحان اور آزمائش سامنے آتی ہے، کیونکہ حرام اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ بچنا اتنا ہی مشکل ہو گیا جیسے آگ سے چنگاری کو ہاتھ میں رکھنا مشکل ہوتا ہے. جس عزیز پیشن گوئی کے طور پر حدیث شریف میں آیا ہے، مثال کے طور پر پیکنگ میں آنے والی کتنی بھی ڈبے، کتنی بے شمار چیزیں مشروبات کے قبیل کی چیزوں میں ایسے پاؤڈر اور صفوف ایسی چیزوں کا استعمال بکثرت پایا جاتا ہے جس کی اجزاء حرام مادہ سے بنے ہوئے ہیں. چونکہ وہ سعودیہ سے آیا کریں تو اس میں تو ہم لوگ اعتماد کر لیں گے نہیں. اسی طرح حلال گوشت کی روئے زمین پر اس قدر قلت ہو چکی ہے. یہ کیا ہے اصل میں کوئی بات کی تائید بھی ہو گئی، میں کہتا ہوں آج کل تو اسی طرح حلال گوشت کی روئے زمین پر اس قدر قلت ہو چکی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. کیوں گوشت کے حلال ہونے کے لیے بسم اللہ پڑھ کر حلال کرنا جو شرط ہے، کثرت ذبح کی وجہ سے بہت ہی جگہوں پر صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا ہے. کہیں تو مشینوں سے ذبح ہو رہا ہے، کہ ویسے ہی فاسق فاضل لوگ ذبح کرنے والے ہوتے ہیں جو ادھر باتیں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ادھر ذبح بھی کیے جا رہے ہیں. کبھی بسم اللہ پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں. اب بہت سی دوسری وجہوں سے حلال گوشت بہت کم پایا جاتا ہے. اس لیے یورپی اور خلیجی ملکوں میں جب کسی کا جانا ہو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، سختی سے پرہیز کرنا اور بچنا چاہیے. حتیٰ کہ میرے بعض قریبی خاص دوستوں نے بتایا اب ہندوستان کے بعض علاقوں میں بھی ایسا ہونے لگا کہ بہت سی مرتبہ تو مردار جانور کو بھی ذبح کر کے اس کا گوشت دکان پر سپلائی کر دیا جاتا ہے. ابھی ہمارے اصحاب آئے تھے، دلی کے ہیں، ان کا حرام مرغی لیے، انہوں نے اس کو ذبح کیا اور بیچ دیا. پیسے کم لیتے ہیں اس میں، جان بوجھ کر انجان بننا. اور کیوں نہ ہو جب کہ دلوں سے حرام و حلال کی تمیز اور حرام سے بچنے کی اہمیت بھی نکل چکی ہو اور دین سے لاپرواہی عام ہو گئی ہو، تو پھر کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اندازہ لگائیے کہ نسائی شریف کے آخری صفحے کے آخری حاشیے میں اس زمانے کے مطابق جو خیر القرون سے زیادہ قریب تھا لکھا ہے. ابن ابی قسم میں مشروبات اس کو سب کے یہ لکھتے ہیں کہ سب قسم مشروبات کو پینا چھوڑ دیا تھا. اس زمانے میں چاروں طرف حرام اتنا پھیل چکا تھا کہ پانی اور دودھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پیتے تھے، اور بہت سی جائز مباح چیزوں کو حرام میں ملوث ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے. یہ ان کے کمال احتیاط کی بات تھی اور اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا. ڈبوں میں پیک شدہ گوشت مفتی فرق کا ارشاد کرانی ارشاد ہونا. آج کل ڈبوں اور پیکٹوں میں جو پیک شدہ گوشت آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برازیل وغیرہ سے آتے ہیں. افسوس کہ آج کل سعودی عرب اور خلیج ریاستوں میں بھی اس کا بہت رواج ہے. ان ڈبوں پر عبارت لکھی ہوتی ہے کہ مذبح اللہ طریقہ اسلامیہ. اس عبارت سے دھوکہ کھا کر مسلمان اس گوشت کو استعمال کرتے ہیں. حالانکہ ڈبے کے اوپر صرف اس عبارت کے لکھے ہونے سے یقین حاصل نہیں ہوتا کہ واقعی اس کے اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے جب تک تحقیق نہ کی لی جائے.
یہ عبارت لکھنے والا کون ہے اور کس نے بنیاد پر اس نے لکھا ہے اور کس بنیاد پر لکھا ہے اور واقعتاً اس کو شرعی طریقے پر وضع کیا گیا ہے یا نہیں، اس وقت تک ذبح میں گوشت پیک شدہ کھانا جائز نہیں ہے۔ لکھتے ہوئے ذبیح حلال، لانچ میں بیٹھا ہوا تھا دلی ایئرپورٹ پہ، وہاں گیا دیکھا تو سعودیہ ذبیح حلال باقاعدہ بورڈ لگا ہوا تھا اس کے اندر، آپ سمجھ گیا بس صحیح ہے۔ کس نے تحقیق کی؟ عجیب بات یہ ہے، بعض لوگوں نے بتایا کہ ایک مہر ہوتی ہے جو ہر ڈبے پر لگا دی جاتا ہے، حتیٰ کہ مچھلی کے ڈبے پہ بھی کہ مہر لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں اب ظاہر کہ کیسی مہر کا کیا اعتبار۔ گوشت اور دیگر اشیاء کی حلت اور حرمت کے بارے میں بنیادی اصول۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں گوشت میں اصل حرمت ہے اور گوشت کے علاوہ دیگر اشیاء میں بھی اصل حلت اور اباحت ہے۔ دوسری اشیاء اس وقت جائز اور مباح کبھی سمجھی جائیں گی جب تک کہ ان میں دلیل اور یقینی طور پر نہ پائی جائے۔ مثلا روٹی کے اندر اصل حلت اور اباحت ہے، چاہے وہ روٹی تم نے کسی کافر سے خریدی کیوں نہ ہو، اس روٹی کھانا تمہارے لیے حلال ہے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی حرام اور نجس چیز شامل ہو گئی ہے۔ البتہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس میں فلاں حرام یا نجس شامل کی گئی ہے، اس وقت روٹی کھانا حرام ہو جائے گا۔ لیکن گوشت میں اصل حرمت ہے جب تک کہ اس بات پر دلیل قائم نہ ہو جائے کہ جانور مشروع طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، اس وقت تک جانور کا گوشت حرام سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی کافر گوشت فروخت کر رہا ہو تو جب تک دلیل شرعی سے ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جانور مشروع طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس وقت تک اس گوشت کو خرید کر کھانا ہمارے جائز نہیں ہے۔ لہذا گوشت کو حلال کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اور دوسری اشیاء کو حرام قرار دینے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی۔ حلت اور حرمت کے بارے میں بہت اہم اصول ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور گوشت اور دوسری اشیاء میں فرق یہی ہے کہ گوشت جانور کا ہوتا ہے اور زندہ جانور باجماع حرام ہے، اور جانور اس وقت حلال ہوتا ہے جب تک کہ مشروع طریقے سے ذبح نہ کر لیا جائے۔ جیسا جانور میں اصل حرمت ہے، اس حرمت کو زائل کرنے کے لیے شریعت نے ذبح کے مخصوص طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اس طریقہ اختیار کرو گے تو جانور حلال ہو جائے گا، اور طریقہ اختیار نہیں کرو گے تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ جب تک حرمت باقی رہے گی، اس سے معلوم ہوا کہ جانور میں اصل حرمت ہے جب تک اس کو صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا جائے۔ ایک یہودی کا مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی مسائشوں کا انکشاف۔ میرے ایک محترم عالم بزرگ اللہ والے ایک مرتبہ جہاز میں بیٹھے ہوئے کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، ان کے بعد بیٹھے ہوئے شاید لندن اور امریکہ وغیرہ کی کسی ملک کا یہودی کا باشندہ تھا۔ آپس میں گفتگو شروع ہوئی۔ وہ شخص مسلمانوں کے دنیا بھر میں موجودہ صورتحال پر بات کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے سمجھدار لوگوں نے مسلمانوں کو اس وقت پورے طور پر اپنے جال کے پھنسا رکھا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہودیوں کے چار قسم جال ہیں، چار قسم کے۔ ہم مسلمان پر 4 قسم کے جال ڈالتے ہیں، جن میں 3 میں تو ہم پورے کامیاب ہو گئے، 3 میں، اور اکثر مسلمانوں کو شکار کر ہی لیتے ہیں۔ ایک میں ہمیں کچھ مشکل پیش آتی ہے، خاص طور پر ہند و پاک بنگلہ دیش میں ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہو پا رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے تفصیلات مجھے بتا سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی ضرور بتاؤں گا، سن لیجئے۔ ہم نے مسلمانوں کے جن چیزوں میں پھنسایا ان میں سے ترقی کے بہانے عورت ایک چیز تو عورت ہے، کسی بھی طرح عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کا رواج عام کر دیا جائے۔ یہ علامات قیامت میں سے بھی ہے، خواتین باہر نکلیں گے بالکل، کیا ملا پن ہے، گھر کے گھیروندے بنے ہوئے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، باہر جانا چاہیے، دوش بدوش کام کرنا چاہیے، یا چلو جائے۔ اسی لیے مرد عورت میں مساوات کی بات کر کے تمام تجارتی اداروں کو اور کاروباری جگہوں اور آفسوں میں، شاپنگ سینٹروں، اسکولوں، کالجوں میں ہم نے ان کو بھر دیا ہے۔ یہ ہمارا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، اس سے ہم خوب کامیاب ہو گئے۔ اس رسالے میں آخر ذی الخراج موضوع پر زیادہ بات نہیں کرتا ہے، انشاءاللہ جلدی کو پھر بھی لکھوں گا۔ اس میں لکھا انہوں نے میڈیا میں نشر و اشاعت، نمبر 2، میڈیا اور جدید نشر و اشاعت کے ادارے ان میں چلنے والے
प्रोग्राम पर कंट्रोल करके वहाँ ऐसे नाम नहाद मुसलमान रख दिए जाएँ जो अगरचे रंग नस्ल एतबार से हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, फ़लस्तीनी, शामी, अरबी, तुर्की मुसलमान हो, मगर मिजाज दिमाग, सोच फिक्र एतबार से वो हमारे हों, हमारे हम ख्याल हों। तो जब जहाँ और जिस तरह किसी शख्स पर या जमात या कौम के ख़िलाफ़ हमें कार्रवाई करनी होती है तो बआसानी मीडिया के ज़रिए अपनी मंशा मुराद पूरी कर लेते हैं, अपनी मंशा मुराद पूरी कर लेते हैं और दीन के नाम पर दीन से नावाकिफ़ मुसलमानों के और दरमियान जो कुछ चाहते हैं नष्ट कर देते हैं, इसको खूब फैलाते हैं और इस तरह अपने उन प्रोग्रामों के ज़रिए मुसलमानों के दिल दिमाग पर बआसानी कब्ज़ा कर लेते हैं। इसमें हम 100% कामयाब हो गए। नंबर 4, हराम दौलत। माल हराम को ज़िंदगी के हर मैदान में मुख्तलिफ शक्लों में इस तरह फैला दिया जाए और मुसलमान उसमें इस तरह जकड़ दिया जाए कि उनके पास उससे बचने की कोई सूरत न हो, ख्वाह वो सूदी निज़ाम हो, रिश्वत का लेन देन हो, ख़रीद और फ़रोख्त की ममनूअ शक्लों को रवाज दिया हो या खानों और ग़िज़ाओं और दवाओं वगैरह के अंदर ऐसे पाउडर, सफ़ूफ, लिक्विड, सयाल मादे शामिल कर दिए जाएँ जो कि शरई तौर पर बिल्कुल नाजायज़ और हराम है और फिर इनके फ़ायदे इस कदर मशहूर किए जाएँ कि कोई इनको छोड़ने तैयार ना हो। और यही इस किताब का मेरा मौजू है। उलमा से नफ़रत, चौथा बंद जो है। चौथा नंबर जिसमें इस शख्स के बकौल उन लोगों को पूरी कामयाबी न मिल सकी और वो ये है कि किसी भी तरह उम्मत मुस्लिमा के अवाम का उलमा से रब्ता काट दिया जाए। ये भी कामयाब हो रहे हैं और उलमा के ऐसे वाक़यात जो कभी कभार सादिर होते हैं इस कदर फैला जाए कि लोग उलमा से बिल्कुल बज़्ज़न हो जाए और दूरी अख्तियार करना शुरू कर दें, यहाँ तक कि अपने बच्चों को उनके करीब जाने से भी इस तरह रोक दें जिस तरह शेर और आग के पास जाने से रोका जाता है। ज़ाहिर उलमा भी बशर इंसान है, उससे कभी कभी बाज़ नामनासिब वाक़यात का सादिर हो जाते हैं, तो क्या हुआ है। और फिर कभी ऐसा हो जाता है उलमा तो चोर नहीं होते मगर चोर उलमा बन जाते हैं। उलमा फिल्मों बदमाशों में मुलविस नहीं होते मगर जो इनमें मुलविस हो आकर उलमा बन जाते हैं। इसलिए ऐसे वाक़यात को होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मगर इन चंद वाक़यात को ऐसा उछाला जाता है, वाक़यात मुख्तलिफ अंदाज से उलमा को ऐसा ज़लील करके पेश किया जाता है कि उम्मत मुस्लिमा का एक बार तबका इनसे बज़्ज़न हो जाता है। ये वैसा मुल्ला जी हैं, ऐसे कर रहे हैं, आजकल ये कर रहे हैं। एक ने गलती की, किसने, भाई फरिश्ता तो नहीं इंसान है, गलती किससे नहीं होती। तो आला रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में तशरीफ़ फरमा थे। हाजी इलियास साहब दामद बरकातुहू ने फरमाया कि हज़रत ये क्या बात है कि उलमा जो है उनमें एक खामी पैदा हो रही है, परेशानी बढ़ रही है। हज़रत ने फरमाया कि बहुत लेटे हुए उठ के बैठ गया। मौका था कि हाजी साहब क्या डॉक्टर बीमार नहीं होता? डॉक्टर है, जानता, फन से वाकिफ़ है वो, लेकिन वो जानता है कि बस सरकार डॉक्टर बीमार नहीं होता, इलाज है। इल्म तो है लेकिन इलाज की फिक्र नहीं, कोई मज़ा है, मैं तो आलिम हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। इसी में वो लोग रुक जाते हैं, इसी में उलमा बदनाम होते हैं। चंद ही वाक़या था उछाला जाता है, उन वाक़यात मुख्तलिफ अंदाज से उलमा को ऐसा ज़लील करके पेश किया जाता है उम्मत मुस्लिमा बहुत तबका उनसे बज़्ज़न होता है। जब कौम उलमा से बज़्ज़न हो गई तो जाहिर है कि जहाँ से उनको दीन और ईमान, खुदा का खौफ, कुरान और हदीस के ख़ज़ाने मिलते हैं, उनसे दूर हो गए और जब उनसे दूर हो गए तो खुद ब खुद वो दीन से दूर हो जाएंगे। और हकीकत यह है कि इंसान इस कदर बज़्ज़न किया जाता है कि सिर्फ दूरी नहीं बल्कि उससे नफ़रत पैदा की जाती है। जंग आज़ादी के मौके पर अंग्रेज़ की साजिश अवाम में उलमा से नफ़रत पैदा करनी थी। इनकी कहा दो बस हम कामयाब हो जाएंगे। यही वो चीज़ थी जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ से जंग आज़ादी लड़ी गई और फिर वहाँ पर अंग्रेज़ को परेशानियों का सामना करना पड़ा तो उनके बड़े बड़े दिमाग रखने वाले स्कॉलर और बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए चोटी के लोग जमा हुए और इस बारे में मशवरा हुआ और पूरे मुत्तहदा हिंदुस्तान को ज़्यादा लिया गया तो इस नतीजे पर पहुँचे कि हिंदुस्तान में हमारी कामयाबी
باوجود بقا کے سب سے بڑا خطرہ مسلمان علماء عوام کا ہے، اسے گہرا ربط اور تعلق ہے۔ کسی بھی طرح ان کو تعلق ختم کر دو تو پھر ہماری پوری کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ کام کیسے کیا جائے؟ ان کے لیے مشورہ کیا کہ ہمارے ملک کے کونے کونے میں اسکولوں اور کالجوں میں جال پھیلا دو۔ جب ان اسکولوں اور کالجوں سے کوئی نکلے تو دماغ و ذہن مزاج و طبیعت کے اعتبار سے انگلستانی بن چکا ہو، اگرچہ وہ رنگ و روح نسل اعتبار سے ہندوستانی ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انگریز کس طرح کی کتنی دور سے جال ڈالتے ہیں اور کہاں تک سازش کی پلاننگ کے انتظام چلے آ رہے ہیں۔ کامیاب ہو رہا ہے آج کل۔ مشن اسکول کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہائی فائی بنانا، بے حیائی سکھانا۔ ہم مسلمان بچے وہی زیادہ ہو جاتے ہیں ان کے۔ اسلام میں حلال اور مال کمانے کی بڑی اہمیت ہے، جو فضیلت ہے۔ اسلام میں حلال مال کمانے کی اہمیت و فضیلت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے، حلال مال کا طلب کرنا فرض ہے، اور بعد اور فرض کے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ فرض شخص کے ذمہ جو مال کے ضروری خرچ کے لیے محتاج ہو، وہ اپنی ضرورت یا اپنے اہل و عیال کی ضرورت رفع کرنے ہو۔ جس شخص کے پاس بقدر ضرورت مال موجود ہے، مثلا صاحب جائیداد ہے یا اور کسی سے اس کو مال مل کیا جائے، تو اس ذمہ فرض نہیں ہو رہتا۔ اس لیے مال کو حق تعالی شامل حاجتوں کے رفع کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ بندہ ضروری حاجتیں پوری کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت مشغول ہو، کیونکہ بغیر کھائے پیے عبادت نہیں ہو سکتی۔ بس مال مقصود لذت نہیں بلکہ مطلوب وغیرہ ہے۔ جب ضرورت کے قابل میسر ہو گیا تو خواہ حرص کی وجہ سے اس کو طلب کرنا اور بہانا نہیں چاہیے، اور جس کے پاس بقدر ضرورت موجود ہو اس کو بہانے کا فرض نہیں ہے، بلکہ مال کی حرص خدا تعالیٰ سے غافل کرنے والی اور اس کی کثرت گناہوں پر مبتلا کرنے والی چیزیں خوب سمجھ لو۔ اہم تنبیہ، نفس شیطان کا دھوکہ ہے۔ بات بہت تھانی کا ارشاد گرامی والا تھانی نورامر قلو کا ارشاد ہے کہ ایک بات تو معلوم ہوا کہ یہ بات تو معلوم ہوئی کہ حدیث شریف کا معنی مطلب ضرورت سے زیادہ کمانے میں صادق نہیں ہوتا۔ جو لوگ رات دن مال کمانے میں مشغول ہیں اور ہر وقت ذہن و فکر اور شوق و لگن اور پوری دھن اور دھیان اسے لگائے رہتے ہیں، اسے دینی تقاضے پورے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز و فرصت ملتی ہے، بلکہ نمازوں کے اندر بھی وہی خیرات غالب رہتے ہیں، نہ اللہ کے والوں کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وقت نہ لگاتے ہیں، نہ ہی جماعتوں میں جانے کی فرصت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ایسی کمائی اتنے مال کے پیچھے پڑنے کو شریعت فریضہ قرار نہیں دیتی، اور جو اس کو عبادت سمجھ رہا ہے اسے دھوکے میں ہے۔ کسب حلال الگ ہے، حرص حلال الگ ہے۔ دوسری بڑی قیمتی بات جو اوپر حضرت نے ارشاد فرمائی ہے، کسب حلال الگ ہے اور حرص حلال الگ۔ کسب حلال یعنی حلال کمانا، یہ تو عبادت ہے، شریعت میں پسندیدہ ہے، مگر حرص حلال دل کی بیماریوں اور روح کے امراض میں سے ایک خطرناک مرض ہے جو دل کو ستیاناش کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ بیماری در حقیقت دنیا کی محبت کی علامت اور آخرت وحشت و غفلت کا سبب ہے، اور شدہ انسان ہمارے آخرت اور ذکر و فکر آخرت سے دور اور دنیا کی عیش و عشرت اور فرحت و مسرت کے عارضی لطفوں میں مدہوش ہوتا ہے، مست ہو کر گناہوں میں بے باک اور دنیا کے عیش و عشرت میں نڈر بے خوف ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ تھانے کا ارشاد میرے شیخ مولانا حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں، ساری دنیا کے مفتی جس کا کاروبار کے جائز ہونے کی فتویٰ دے، مگر ساری دنیا کے مفتی جس کو کاروبار کو جواز پر فتویٰ دیں، یہ بالکل جائز کاروبار ہے، یہ بزنس تجارت بالکل جائز ہے، لیکن اگر اس کاروبار میں اتنا مشغول ہو کہ اللہ سے والوں کی صحبت میں جانے کو وقت نہیں ملتا، کتنا کماتا ہے ان کے پاس کمانا اور کنارہ اور اس کا آنا تو درکنار آتا ہی نہیں، تو میں ایسی تجارت حرام کہوں گا۔ کہ اس لیے جب بزرگوں کے پاس نہیں جائیں گے تو آہستہ اس کی دینی حالت کمزور ہو جائے گی۔ جس دنیا سے
پردیس کی مشغولیت ہے وطن کی تعمیر خطرے پر جائے گی، وہ کیسے جائز ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ صاحب جب حلال اور جائز حرص دل کی بیماری ہے تو حرام کا کیا ٹھکانا ہے؟ یہ حلال کے بارے میں بہت پیاری پیاری نصیحتیں ہیں۔ اور تھانی بات تو جب مال کمانے کے طریقے درست ہوں اور کمایا ہوا مال بالکل حلال ہو، اگر اس میں حد سے زیادہ انہماک مشغول ہو جو حد حرص تک پہنچ جائے تو دل کی تباہی کا سامان ہے اور آخرت کی یاد سے غافل کرنے والا ہے۔ اگر کمائی کے طریقے حرام و مشتبہ ہو اور کمایا ہوا مال بھی ایسا ہی ہو جس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ رکھی رہ گئی ہو تو یہ کتنا سنگین اور بھیانک جرم ہوگا۔ چنانچہ اس کے متعلق شیخ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، خوب سمجھ لو اس بات کا لحاظ رہے کہ مال حلال میسر آئے، حرام کی طرف مسلمانوں کو بالکل توجہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مال بے برکت ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو کہ حرام خور ہو دین و دنیا میں ذلت خدا تعالیٰ کے پھٹکار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب حفاظت فرمائے۔ دعا کر لو اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم انا عفو تحب وعفو عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر صلی اللہ تعالی۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 لا بأس طهور إن شاء الله. دعاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله.